शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ब्र के हवाले से गुफ्तगू जारी है। आज एक पहलू के ऊपर गुफ्तगू करनी है क़ब्र के हवाले से, और वो ये कि हम अहले बैत के चाहने वालों को अपनी क़ब्र कहाँ मुतअय्यन या मुकर्रर करना चाहिए, यानी कहाँ दफन होना चाहिए। तो वाज़ेह सी बात है कि मकामात मुक़द्दसा पर क़ब्र बने तो उसके बरकतें और ख़ुदा की इनायतें शामिल हाल होती हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस ज़हर कूफ़ा को, जिसे नजफ़ कहा जाता है, इस वादी को देखा तो आपने फरमाया, मा अहसना मंज़रों के, ऐ वादी तेरा मंज़र कितना अच्छा है, कितनी भली लग रही है। आज तो सूखा इलाका इधर, लेकिन उस वक्त शायद बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब था, या जैसे भी इमाम ने मानवी एतबार से ये बात कही हो या ज़ाहिरी एतबार से, लेकिन ये है मा अहसना मंज़रों के, ऐ वादी तेरा मंज़र कितना प्यारा है। और फिर वो दूसरा टुकड़ा मुझे याद नहीं कि जिसमें इमाम ने फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ कि मेरी क़ब्र यहाँ बने। ख़ुद ये जो मैं पसंद करता हूँ मेरी क़ब्र यहाँ बने, इसके ऊपर हम इशारा कर चुके हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया था कि अली आप इराक़ में दफन होंगे, और इराक़ से मुराद पूरा मुल्क नहीं है, बल्कि इराक़ैन जब कहा जाता है तो उससे मुराद कूफ़ा और बसरा होता है। और सिर्फ जब इराक़ कहा जाए तो उस ज़माने में कूफ़ा जो मरकज़ था वो माना जाता था, वो कहा जाता था। तो पैगम्बर इस्लाम ने पेशिनगोई फरमा दी थी कि अली आपको इराक़ में दफन किया जाएगा, वहाँ शहीद किया जाएगा, वहाँ दफन किया जाएगा। तो इमाम ने उस जगह को पसंद किया कि जिसका मंज़र प्यारा था। मैंने कहा कि हो सकता है इससे मुराद मानवी मंज़र हो, ज़ाहिरी मंज़र ना हो। मानवी मंज़र से क्या मुराद है, हम आप जानते हैं कि वादी सलाम वो कब्रिस्तान है कि जहाँ पर कई हज़ार अम्बिया दफन हैं, कई सौ नहीं कई हज़ार अम्बिया वादी सलाम में दफन हैं। और ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है। हज़रत हूद, हज़रत सालेह, दो बुज़ुर्ग अम्बिया तो दफन हैं ही, उससे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम यहाँ पे दफन हुए, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी यहाँ पे दफन हुए, जिसके बारे में काफ़ी गुफ्तगू की जा चुकी है। तो ये इलाक़ा, ये सरज़मीन इमाम को जो पसंदीदा नज़र आई, अलैकुम सलाम, मंज़र जो प्यारा नज़र आया, तो इस मंज़र से मुराद ज़ाहिरी मंज़र नहीं हो सकता, अलैकुम सलाम, वरना वादी नजफ़, वादी कूफ़ा, ज़हर कूफ़ा इतना बहुत ज़्यादा ख़ास, बहुत ज़्यादा प्यारा इलाक़ा नहीं है। तो इमाम की नज़र इनायत जो थी वो इसके मानवियात के ऊपर थी। चूँकि यहाँ पे कसीर तादाद में अम्बिया, और सिर्फ अम्बिया नहीं, कसीर तादाद में अम्बिया के अलैकुम अस्सलाम, अम्बिया के औसिया और खुलफ़ा, खलीफ़ा यहाँ पे दफन है, मासूम अम्बिया के जानशीन यहाँ पे दफन हैं। इसी तरीक़े से उनके चाहने वाले हर ज़माने में वादी सलाम में दफन हुए हैं। तो ये सरज़मीन बहुत ही अहम थी, बहुत ही बाबरकत थी। अम्बिया के झुरमुट में इमाम ने अपने आप को दफन होना पसंद फरमाया। ये एक बात। दूसरे, बक़िया अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम ने भी एक तो अपने अख्तियार से नहीं, बल्कि खुदा के ताबे फरमान थे, उसके एतबार से अपनी क़ब्र, उनकी क़ब्र बनी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाए तो ज़मीन को ख़रीदा, यरहमुकुमुल्लाह, ज़मीन ख़रीदा। और उस ख़रीदने में भी एक बहस है जो ज़ाहिरन फ़िक़्ह में, फ़िक़्ह तुर्बा में बयान की जा चुकी है कि इमाम ने इस सरज़मीन को अहले सरज़मीन से, वहाँ वालों से ख़रीदा, और फिर बयान किया कि ये सरज़मीन क्या है। और उससे पहले रसूल इस्लाम भी इस मुतबर्रिक ख़ाक को सूंघ चुके थे, आँखों से लगा चुके थे, और ये अमानत के तौर पर जनाब उम्मे सलमा के पास थी। नतीजा ये है कि क़ब्र मोमिनीन
اچھی جگہ ہونی چاہیے، بابرکت جگہ ہونی چاہیے، وہاں دفن ہونا چاہیے جہاں پہ زیادہ تعداد میں یا انبیاء نہیں تو ان کے جانشین، وہ بھی نہیں تو کم سے کم مومنین جہاں زیادہ دفن ہوں وہاں دفن ہونا چاہیے، الا یہ کہ کوئی خاص مورد ہو۔ خاص مورد میں اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ بہشت زہرا، علیکم السلام، بہشت زہرا بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پہ قبر ہی قبر ہے، مگر رہبر کبیر انقلاب امام خمینی نے ہٹ کر کے بہشت زہرا ہی میں دفن ہوئے، مگر تھوڑا سا دور ہٹ کر کے، اور آپ نے اس طرح کی کوئی وصیت بھی نہیں کی کہ مجھے فلاں امام زادہ کے پاس دفن کیا جائے، معصومہ کے حرم میں دفن کیا جائے، یا امام رضا علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے، ایسی کوئی وصیت بھی نہیں کی۔ اور پھر اس کے بعد سپریم کونسل نے جہاں مناسب سمجھا وہاں دفن کیا، کیونکہ ایک گنبد و بارگاہ بننی تھی۔ بہرحال تو گفتگو یہ ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وصیت کر جائیں اگر امکان ہے، نہیں تو اگر علاقے میں معین ہوتا ہے، قبرستان مشخص ہوتا ہے جہاں مومنین ہوتے ہیں، وہاں پہ دوسرے مومنین جو بعد میں مرتے ہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنے اختیار میں رہے تو ایسی جگہ دفن ہو جہاں کثرت سے مومنین دفن ہیں، یا کوئی ولی خدا دفن ہے، یا کوئی نبی یا امام دفن ہے، وہاں دفن ہونا چاہیے۔ اب آئیے کائنات کا سب سے بڑا انسان، فخر کائنات، سید کائنات، فخر موجودات حضرت رسول خدا کہاں دفن ہوئے ہیں اور کیوں مدینے میں دفن ہوئے ہیں؟ 2-3 روایتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھنی ہے، مگر اس سے پہلے تمہیداً یہ کہوں گا، امالی املا کی جمع ہے۔ املا ہم آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جناب شیخ طوسی نے بہت کتابیں لکھی ہیں اپنے ہاتھ سے، ایک کتاب ان کی ہے مگر انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا ہے، جس کا نام امالی شیخ طوسی ہے۔ خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا ہے، بلکہ جناب شیخ طوسی بہت سی مناسبتوں پر، جیسے شیخ صدوق، جیسے شیخ مفید، جیسے سید مرتضی، جیسے بعد کے بہت سے علماء بہت سی مناسبتوں پہ تقریر کیا کرتے تھے۔ وہ تقریر ہم لوگوں کی طرح سے لفاظی نہیں ہوتی تھی، بلکہ پیاری پیاری احادیث اس پیارے پیارے بزم اور محفل اور جشن میں بیان کیا کرتے تھے، یا مصیبت یا خوشی کا موقع ہوتا تھا اسی حساب سے روایتیں بیان کرتے تھے۔ جیسے کہ جناب شیخ صدوق کی امالی، اس میں ماہ رمضان کی بھی چیزیں آپ کو خوب ملیں گی اور محرم کی بھی چیزیں بہت ملیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مختلف جلسات، مختلف مقامات اور مختلف مناسبتوں سے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ امالی کشکول ہے، سمجھ لیجئے، ہر چیز، ہر قسم کی چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہی کام جناب شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ مؤسس حوض نجف نے بھی کیا، مختلف مناسبتوں سے املا کیا کرتے تھے، اور کوئی غیر نہیں، آپ کے بیٹے جناب ابو علی طوسی، ظاہراً احمد نام تھا، ابو علی طوسی، وہ قلم بند کرتے تھے، اور وہ پوری ایک کتاب بن گئی جو بیٹے کے نام سے مشہور نہیں ہوئی بلکہ باپ کے نام سے، شیخ الطائفہ شیخ طوسی محمد ابن حسن طوسی کے نام سے مشہور ہوئی، ورنہ یہ تحریر کس کی ہے؟ شیخ طوسی کے فرزند ابو علی، جو بہت بڑی شخصیت تھے، ان کی ہے۔ اس کتاب کو ایک جلد میں بھی چھاپا گیا ہے، 2 جلد میں۔ دوسری جلد کے صفحہ 291 پر ایک حدیث ہے جو مجھے سنی حدیث لگتی ہے، اور سنی حدیث کہنا بھی صحیح ہے، وہ اس لیے کہ کسی امام سے نقل ہی نہیں ہوئی ہے۔ جمیع بن عمر تمیمی نام کا ایک شخص خود بیان کرتا ہے، قبیلہ تیم بھی ہے، قبیلہ تمیم بھی ہے، دوسرا ملعون تیم سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے عمر تیمی کہا گیا، اور کیا نام ہے، بہت سے قبیلے تمیمی، تو وہ تمیم ہے، بنی تمیم کہلاتے ہیں۔ یہ بنی تمیم سے جمیع اس کا نام تھا۔ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں اور اپنی خالہ دونوں کے ساتھ، چھوٹا سا تھا، ام المومنین کے گھر پہ گیا، جو مومنین دوسرے درجے کے، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے گھر پہنچا۔ میری ماں اور خالہ نے، البتہ جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے، اس بچے نے بھی سوال کیا، وہ بہرحال چھوٹا تھا لیکن پورا واقعہ اس کو یاد ہے، تو وہ نقل کر رہا ہے کہ میری ماں اور خالہ نے پوچھا کہ اے ام المومنین، یہ بتلائیے کہ آپ کے نزدیک، خدا کے نزدیک نہیں، آپ لوگوں کے نزدیک علی بن ابی طالب کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سوال جمیع کی ماں اور خالہ نے پوچھا۔
پڑھا جاتا ہے یہ واقعہ، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو رسول خدا کی محترمہ ہمارے لیے تو کسی احترام کے لائق نہیں ہے، ہم اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم اس کے بارے میں آخر کیا جاننا چاہتی ہو کہ جو ہمارے نزدیک اتنا معتبر تھا، اتنا اہم شخص تھا، اتنا عظیم و منزلت وغیرہ وغیرہ جو بھی لفاظی انہوں نے کی ہو، کہ جس کی دو خصوصیت بیان کی، ایک خصوصیت بہت بھدی ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا یا ممکن ہے درس کے بعد۔ پہلی خصوصیت جو بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جنہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول خدا، انہیں کون بیان کر رہا ہے؟ ام المؤمنین، کہ جب رسول خدا کی رحلت ہو گئی تو لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا، اصحاب نے ایک دوسرے سے جاننا شروع کیا کہ آخر رسول خدا کو دفن کہاں کیا جائے۔ تو فیصلہ کن حکم جو سنایا وہ کس نے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ انہوں نے کہا، توجہ، لیس فی ارضکم بقعۃ، تمہاری زمین پر، یعنی پوری کائنات میں، یعنی پوری کائنات کہہ رہا ہوں، پوری زمین پر، لیس فی ارضکم بقعۃ احب الی اللہ من بقعۃ، اس علاقے اور اس سرزمین سے پیارا خدا کے نزدیک کوئی علاقہ، کوئی جگہ، کوئی مکان، کوئی جگہ، کوئی قبرستان نہیں ہے کہ قبض فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں پر رسول خدا کی روح قبض ہوئی ہے، جہاں پر اللہ نے روح قبض کی ہے، جہاں پر رسول خدا کی روح قبض کی گئی ہے، اس علاقہ، اس جگہ، اس سرزمین سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کس نے فیصلہ سنایا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے، بقول اس ملعونہ کے، کہ انہوں نے فیصلہ سنایا۔ توجہ، میرا سوال یہ ہے، اس کلام امام امیر المومنین اسلام میں امیر المومنین کی کیا منزلت ہے؟ کیا عظمت اس سے ظاہر ہوئی؟ کوئی عظمت نہیں، بظاہر کوئی عظمت نہیں۔ اور پھر وہ سرزمین کا حصہ جہاں رسول خدا نے رحلت فرمائی ہے، خدا کو سب سے زیادہ پیارا کیسے ہو گیا؟ وہ علاقہ، وہ حجرہ، وہ گھر، وہ سرزمین رسول خدا کی جہاں پر رحلت ہوئی ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کیسے ہو جائے گا؟ اما جس رسول خدا نے رحلت پائی، جس روز، جس قطعے زمان میں معصومین کی نظر میں منحوس ترین دن وہی ہے، جس قطعے زمان میں رسول خدا نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، یعنی دوشنبے کا دن، منحوس ترین دن ہفتے کا دوشنبے کا دن ہے۔ جناب رسول خدا کی نواسی جناب زینب صلوات اللہ علیہ، اسی شفاء الصدور فی شرح زہرۃ العاشور میں دیکھیے، ظاہراً دوسری جلد کے کچھ صفحات کے بعد سیدھے کہتی کہ میرا بھائی دوشنبے کے دن شہید کیا گیا، کربلا میں عاشور کا دن جمعہ کا دن تھا۔ جناب زینب براہ راست کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی دوشنبے کے دن شہید کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سقیفہ کا آغاز، میٹنگ جو ہوئی تھی، قتل امام کی تمہید تھی، چاہے امام حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا ہو، چاہے امام حسین علیہ السلام کو تلوار سے۔ اس کی ابتدا اور آغاز کہاں سے ہے؟ جس دن رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی ہے۔ خیر میں دور نہ جاؤں، تو اما جس روز رسول خدا نے رحلت فرمائی، معصومین علیہ السلام کی نظر میں وہ قطعہ زمان بدترین دن ہے، منحوس ترین دن ہے، تو پھر وہ جگہ، وہ قطعہ زمین متبرک کیسے ہو جائے گا جہاں رسول خدا نے زہر قرآنی کے بعد تڑپ تڑپ کے دم توڑا ہے؟ واضح ہے؟ قبول کر رہے ہیں؟ ابھی اشکال پیدا ہوگا میں جانتا ہوں، تو وہ بعد میں بیان کیا جائے گا رحمکم اللہ۔ اس گفتگو کو اس ملعونہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب کیا کہ ہمارے نزدیک ان کی عظمت و منزلت یہ ہے کہ سارے اصحاب اختلاف کر رہے تھے، فیصلہ کن حکم جو صادر کیا انہوں نے، اور سب نے اس کو تسلیم کر لیا، وہاں دفن کیا گیا جہاں رسول خدا کی روح قبض ہوئی تھی، اور وہ جگہ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اب میرا مجلس سمجھ لیجئے، اصل میں بات یہ ہے کہ ملعونہ مدعی تھی کہ رسول خدا آخری وقت میرے گھر پہ تھے، ان کی آخری سانس جو آئی ہے میرے گھر پہ،
انہوں نے میری چھاتی پہ سر رکھ کر کے دم توڑا ہے، میرے آغوش میں ان کی روح نکلی ہے، میرے حجرے خاص میں دم توڑا ہے اور میرے ہی حجرے خاص میں دفن ہوئے ہیں۔ در حقیقت اس ملعونہ کو اپنی نشستنگاہ، اپنی رہائش گاہ کو خدا کی پیاری ترین سرزمین دکھانی تھی، تو جناب امیر المومنین کی طرف منسوب کر کے یا اس نے یا بعد کے اموی اور عباسی تاجران حدیث نے اس طرح کی بات امام کی طرف منسوب کر کے ایک تیر سے دو نشانہ لیا ہے۔ توجہ، کیا عبارت تھی؟ لیس فی ارضکم بقعۃ احب الی اللہ، تمہاری کسی بھی سرزمین پر اس سے زیادہ پیارا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں رسول خدا نے دم توڑی وہیں پہ رسول خدا کو دفن کیا جائے گا۔ ایک تیر سے دو نشانہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اے علی و بطول، تم دونوں کا گھر خدا کا سب سے زیادہ پیارا علاقہ اور سب سے زیادہ پیارا گھر نہیں ہے۔ یہ ایک تیر، ایک نشانہ، اے علی و بطول۔ حالانکہ اس کے باپ نے رسول خدا سے پوچھا تھا کہ جب وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو اشارہ کر کے علی و بطول علیہ السلام کے گھر کی طرف اس کے باپ نے ہی کہا تھا احاذ البیت من تلکا، یا اسے کوئی عبارت ہے، تو پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ نعم من افاضلہا، بہترین گھروں میں سے انبیاء کے گھر، ایک روایت میں ہے کہ بیوت الانبیاء، اس سے مراد بیوت انبیاء ہیں، انبیاء کے گھر ہیں۔ اور پھر جب اشارہ کیا نہ نبی نہ وسیع، حالانکہ وسیع تو امام تھے، لیکن یہ اشارہ کیا اس نے، اور پھر پیغمبر نے فرمایا نعم من افاضلہا، برترین گھر، بہترین گھر انبیاء کے گھروں میں سے یہی ہے۔ یہاں یہ ملعونہ کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ جگہ جہاں رسول خدا نے دم توڑی اور جہاں پہ دفن ہوئے ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری جگہ ہے، اور وہ میرا گھر ہے۔ اے علی و بطول، تمہارا گھر وہ نہیں ہے۔ ایک نشانہ یہ۔ دوسرے یہ، توجہ، آپ حضرات کی نانی اماں کی تعریف زبردست۔ دوسرے یہ کہ جب علی اس محل اور مکان کو، جگہ کو خدا کی نظر میں سب سے زیادہ پیارا بتا رہے ہیں تو خدا کی نظر میں وہاں اٹھنے بیٹھنے والی، رہنے والی خدا کو کتنی پیاری ہوگی۔ یعنی اپنے آپ کو احب الناس الی اللہ ثابت کرنا تھا۔ خوب یہ ہو گئی اس حدیث کا، اور دوسرا والا ٹکڑا بہت بھونڈا ہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ جو امام کے زبانی کہلوایا گیا ہے، ملعونہ کس حد تک ذلیل و رسوا کرنا چاہتی ہے امام کو علیہ السلام کی اپنی نبی، اپنی بنی رہے، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر، کہ بہت بھدی بات ہے۔ چلیں اب اصل قضیہ معصوم امام کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ توجہ رہے کہ میں نے ایک اشکال گویا کر دیا کہ پیغمبر جس قطعہ زمین پر دفن ہوئے ہیں، تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جب دن منحوس ہے تو وہ جگہ کتنی منحوس ہوگی جہاں پیغمبر دفن ہوئے ہیں۔ یہ قابل اعتراض بات ہے۔ لہٰذا اصل قضیے کو سنیے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی، کہ فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرماتے، رسول خدا کی رحلت ہو چکی تھی، اندر غسل و کفن لاشا پڑا ہوا تھا، کہ دوسرے دن تیسرے دن آپ نے غسل و کفن دے کر کے آمادہ کیا کہ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ پہلے توجہ سنیں، یہاں پہ کوئی اور نہیں، رسول خدا کے چچا عباس بن عبد المطلب دروازے پہ آئے، جلی علی یا علی ان الناس قد اجتمعوا، لوگوں نے اجماع کیا ہے، اجتماع کیا ہے، سب کا متفقہ فیصلہ ہے، کیا؟ ان یدفنوا رسول اللہ فی بقیع المصلی، کہ حضرت رسول خدا کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ اور جنت البقیع بڑا علاقہ ہے، ہر جگہ نہیں۔ جنت البقیع کے 5 نام ہیں، بقیع الغرقد، بقیع المصلی، بقیع البطحان، 2 عدد یاد نہیں رہا بعد میں، تو 5 نام ہے، مختلف مناسبتوں سے اس کو بقیع کا الگ الگ نام۔ وہ جگہ جو بقیع المصلی ہے، المصلی کیوں؟ کیونکہ جناب رسول خدا جمعرات کو اور جمعہ کو وہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی جماعت بھی ہوئی ہے۔ قبرستان میں مکروہ ہے،
لیکن امام پڑھائے، نبی پڑھائے تو وہ کراہت ختم ہو جاتی ہے، یا اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو قبرستان میں بھی جماعت کی جا سکتی ہے، ورنہ جماعت جو ہے قبرستان سے باہر مسجد وغیرہ میں ہونی چاہیے۔ پیغمبر اسلام تشریف لے جاتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے۔ اس مسجد قبرستان ہی میں بنی اور مساجد ہے لیکن ایک مسجد جا کے وہاں بنا دے قبرستان میں، اگر وہ مسجد کا حکم ہو گیا وہاں نماز پڑھی جانے لگے تو قبرستان سے اس کا حکم چینج ہو جائے گا۔ لیکن وہ مسجد تو قبرستان کوئی بات نہیں، قبرستان اگر کسی کی ملکیت نہیں ہے، وقف نہیں ہے، یا مثلا کوئی ٹینشن نہیں سرکاری طور پر، تو وہاں پہ قبرستان میں بھی مسجد بنائی جا سکتی ہے، اور پھر جب مسجد کا حکم ہو جائے تو وہاں نماز پڑھی جائے گی، وہ کراہیت ختم ہو جائے گی جو قبرستان ہونے کے ناطے تھی۔ خوب، کون آ رہا ہے یہ بیان لے کر کے؟ اجماع کو کون نقل کر رہا؟ رسول خدا کے چچا۔ بہت توجہ سنیں۔ اور دوسرا پیغام تو ایک تو یہ تھا کہ لوگوں کا نے اجماع کر لیا ہے، اے علی آپ کی نہیں چلے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ بڑا کہہ رہا ہے، چچا رسول خدا کے، تو اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ جو ہے مطلب بے ادبی ہے، لیکن مجھے ان چچا بزرگوار سے ذرا سا میرا میل نہیں کھاتا مزاج ان سے، اس لیے۔ دوسرا پیغام عباس بن عبد المطلب یہ لے کر کے آئے کہ جناب رسول خدا کی نماز جنازہ اے علی آپ نہیں پڑھائیں گے، یہ لفظ نہیں استعمال کیا ہے، دوسرے والے لفظ سے، خود ان کے اصحاب میں سے کوئی پڑھائے گا۔ عبارت یہ ہے ان یؤمہم رجل منہم، یہ جو میرے پیچھے جماعت ہے نا، اصحاب ہے نا، آپ نہیں پڑھائیں گے، ان میں سے کوئی پڑھائے گا۔ علامہ مجلسی نے باقاعدہ لکھا ہے کہ عباس کی مراد ابو بکر تھے۔ گھر کا بھیدی جو لنکا ڈھاٹتا ہے نا، ان میں سے ایک یہ ہے، رسول خدا کے چچا ہیں، ہم احترام کے قائل ہیں، کچھ اور گستاخی نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی اور ان کے بیٹے بھی بعض جو ہے گڑبڑائے ہیں، آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عبید اللہ ابن عباس تو 8000 کا لشکری لے کر کے معاویہ سے مل گئے تھے چند سکوں میں۔ وَأَن يَؤُمَّهُمْ، ہوم یعنی لوگ، اصحاب، ان کی امامت کرے گا، کون کرے گا؟ رجل منہم، ان میں سے کوئی۔ کہہ سکتے تھے کہ ہم آپ میں سے، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کرتے تھے، مولا بھی اس میں شامل ہو جاتے، نہیں، علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس سے ان کی مراد کس کی؟ چچا کی مراد ابو بکر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن سے جو دھما چوکڑی ہو رہی تھی سقیفہ میں، اس سے یہ باخبر تھے، اور یہ بھی دل سے ملے ہوئے تھے۔ اب میں نے جو عبارت لکھی وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ نماز جنازہ میں امامت نماز کوئی ان میں سے ہی کرے گا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت رسول خدا کے چچا پر ہے کہ وہ اس پیام رسانی میں آگے ہیں۔ وہ حضرت وہ ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کی وراثت نہ پانے کا داغ مٹانے کے لیے خود امامت کرنا چاہ رہے ہوں، کہ رسول خدا کی نماز پڑھائیں گے تو اور بن جائے گی، لیکن علامہ مجلسی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ نہیں، ان کی مراد ابو بکر تھا۔ تو میں نے یہ لکھا، خود امامت نماز جنازہ کرنے کا شوق چر رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے حضرت علی علیہ السلام کی اہمیت نمایاں کرنا چاہ رہے ہوں کا قصد رہا ہو۔ کیسے کہ جب میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو مولا کہیں گے میں جانشین ہوں، میں پڑھاؤں گا مثلا۔ یہ زبردستی کی جو ہے تعویل ہے میری، کہ ہو سکتا ہے یہ قصد رہا ہو، ورنہ صریح طور پہ الفاظ کیا ہیں؟ انہوں نے اجماع کیا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے کوئی ایک پڑھائے گا، نہیں آپ نہیں۔ بہرحال مولا گھر سے اندر سے باہر تشریف لائے، دروازے پہ ہی کھڑے ہو گئے اس کے، اور اندر غسل و کفن دے چکے تھے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے 2 بات کہی۔ نمبر 1، اے لوگو ایھا الناس، جناب رسول خدا اپنی زندگی میں بھی ہمارے امام تھے، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہمارے امام ہیں، ان کی نماز جنازہ کی کوئی امامت نہیں کر سکتا۔ پتہ صاف کر دیا مولا نے، جو چچا یا اپنے لیے یا بقول علامہ مجلسی کے جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کی امامت کے جو ہے راستہ ہموار کرنا چاہ رہے تھے۔ جیسے کہ مرجع بزرگ کوئی اگر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جو نماز پڑھاتا ہے اس کا مطلب شہرہ ہو جاتا ہے اور لوگ جان جاتے ہیں، جیسے آیت اللہ محمد رضا گلپائگانی صاحب مرجع اعلیٰ اس زمانے کے،
उनका इंतकाल हुआ तो आयतुल्लाह साफ़ी गुल पायगानी जो इस वक्त 102 या 3 साल के हो चुके हैं, सेंचुरी पार कर चुके हैं, इन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। मैं मौजूद था, मुझे हैरत हुई, मुझे ताज्जुब हुआ और थोड़ा सा अजीब सा लगा कि किसको इतनी बड़ी शख्सियत की नमाज जनाजा, जिन्होंने इमाम खुमैनी की नमाज जनाजा पढ़ाई थी, इतनी बड़ी शख्सियत की नमाज जनाजा साफ़ी गुल पायगानी कौन ने पढ़ा रहे? क्योंकि मैं उस वक्त जानता ही नहीं था कि साफ़ी गुल पायगानी आयतुल्लाह है या आयतुल्लाह लोज़मा है, साहिब रसाला हैं। तो मुझे इस वक्त बहुत तकलीफ़ हुई थी ये सुन करके कि साफ़ी गुल पायगानी नाम के कोई पढ़ा रहे हैं। और बाद में पता चला रिश्तेदार है, तो मुझे और बुरा लगा। बाद में पता चला, क्योंकि वो दामाद होते हैं उनके, बाद में पता चला कि ये इतनी बड़ी शख्सियत मर्जे, बड़ी किताब, ज़िंदगी में कोई ऐसी किताब लिखे कि जो मर्दरक बन जाए, मंबा बन जाए दूसरों की किताब के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। उनमें से एक जो है आयतुल्लाह साफ़ी गुल पायगानी, जिनकी मुंतखबुल असर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में कोई भी कोई किताब लिखता है तो उसका हवाला ज़रूर होता है। खैर, देखें 3 दिन लगा है, समझ रहे हैं, और मौला ने इन लोगों के आने का इंतज़ार 3 दिन तक किया। तीसरे दिन आपने नमाज जनाजा पढ़ाई। जो लोग आए थे, सब नहीं, पूरा जो है मदीना थोड़ी टूट पड़ा था। सकीफ़ा बनी साहिदा में उतनी बड़ी जगह ही नहीं थी जी। बड़े बड़े जो सरगना किस्म के लेते, हला ओबाश कहें, वो सब इकट्ठा हो गए थे, न कि जो है पूरा मदीना टूट पड़ा था। बकिया मोहल्ले, बनी हाशिम वाले और आसपास के लोग सब जो है बार बार जो है आ रहे थे। खैर, तो एक तो ये हो गए। हाँ, मौला ने क्या कहा, अय्युहन्नास, हमारे नबी ज़िंदगी में भी इमाम थे, मरने के बाद भी वो इमाम हैं, लिहाजा उनकी नमाज जनाजा की इमामत कोई नहीं कर सकता। हमारे उलमा ने लिखा है, यहाँ जो रवायत है पहले ये पढ़ दूँ, कि इमाम उसी वक्त दरवाज़े से थोड़ा सा आगे बढ़े, जनाजा करीब किया और वहाँ आपने नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ के फिर कहा 10 आदमी आओ, फुरादा इमाम रसूल खुदा की नमाज जनाजा पढ़ो, निकलते चले जाओ। 10 आते थे, पढ़ते थे, चले जाते थे, पढ़ते। छोटा सा हुजरा था। किसका हुजरा था? इमाम का, इन बुजुर्गवारों का था। अकेले ही नमाज जनाजा पढ़ लिया, फिर हुक्म दिया कि 10 लोग अंदर दाखिल होते रहें, फुरादा नमाज जनाजा पढ़ के बाहर निकलते रहें। रही बात दफन की कि कब्र नबी कहाँ बनाई जाए, तो उसने क्या कहा था इमाम की ज़बानी, लैस मिन अर्ज़िकुम बुक़अ अहब्बु, ऐसी कोई बात नहीं। रही बात दफन की कि नबी की कब्र कहाँ हो, तो ये वो मसला है जो अहले बैत बताएंगे, मासूमीन बताएंगे कि कहाँ दफन हो। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौला ने दरवाज़े पे खड़े होकर के 2 बात कही थी। एक ये कि कोई नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, पत्ता साफ़ कर दिया अबू बकर का या रसूल खुदा के चचा का। और दूसरा जुमला ये था, क़ाल, नक़ल कर रहे हैं रसूल खुदा का कौल, क़ाल इन्नी उदफनो फ़िल बुक़अते, मैं रसूल खुदा वहीं दफन किया जाऊँगा, अल्लती उक़बज़ु फ़ीहा, जहाँ मुझे मेरी रूह कब्ज़ की जाएगी। यानी अपनी ज़िंदगी में रसूल खुदा ने ना तो प्यारा इलाका, न प्यारा घर, न प्यारी जगह, और अल्लाह को सबसे प्यारी जगह जहाँ है वहाँ रसूल खुदा दफन हो, ऐसा कुछ नहीं भारत में। छठे इमाम साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि रसूल खुदा ने ख़ुद ही फरमाया था, इन्नी उदफन फ़िल बुक़अते, मैं उसी जगह दफन किया जाऊँगा जहाँ पर मेरी रूह कब्ज़ होगी, न कि अच्छी जगह, प्यारी जगह और ये सब कुछ नहीं। जिल्द 1 काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा 375, ये उसका हवाला है। आपने जो सवाल किया कि रसूल खुदा को कहाँ दफन किया जाएगा, ये थोड़ा सा तुलानी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्दी बयान करूँ। बाज़ सहाबा ये कह रहे थे, एक तो इसी मलऊन ने, दूसरे नंबर ने कहा था कि रसूल खुदा मरे नहीं हैं। ये उस वक्त की बात है जब पहली फ़ुर्सत में रसूल खुदा की रहलत की ख़बर नशर हुई। चूँकि प्लान कुछ था, मुसलसल रातों को मीटिंग हो रही थी, जैसे हम आप जो है सेमीफाइनल और फाइनल के लिए जो है मीटिंग करते हैं, वैसे हालत तशबीह बिला वजह की हो गई। वैसे ही मुसलसल मीटिंग चल रही थी पैगंबर की क्या नाम है एहतज़ार की हालतों में, और ये लोग प्लान बना रहे थे। तो प्लान बनाए हुए थे।
اس میں سے اس ملعون نے کہا کہ رسول خدا نے، کیونکہ یہ پہلا نمبر ہی کہیں دور گیا ہوا تھا مدینے سے باہر کی، وہ آ جائے تو ہمارا پلان فیل نہ ہو جائے۔ پر اس نے آ کر کے کہا انک میت و انہم میتون، رسول خدا مر چکے۔ تب اس نے کہا کہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، میں تو یہی نہیں جانتا تھا، اپنی لا علمی کا اظہار کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو ہو گیا اس کی بات۔ اس سے قطع نظر توجہ کریں، میں ایک بات جو ذکر کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد دوسری بات، تو اس سے دونوں کو ملائے نہیں۔ یہ وہ شخص تھا جس کی گفتگو ہو گئی۔ اب کچھ اصحاب ایسے بھی تھے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول ان اللہ رافعہ الی السماء، ہمارے نبی کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے، کما رفع عیسی ابن مریم علیہ السلام، جیسے اللہ نے عیسیٰ اولوالعزم نبی، صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی تھے، ویسے ہی ہمارے نبی کو بھی خدا نے آسمان کی طرف بلا لیا ہے، اٹھا لیا ہے۔ بیچارہ شاید محبت میں کہہ رہا ہے رسول خدا کی، اس لیے کہہ رہا ہے کہ رسول خدا ہم حضرت عیسیٰ سے بھی افضل تھے، تو جب ان کو اٹھایا ہے تو ہمارے نبی کو بھی اٹھانا چاہیے۔ یا تو اپنی جیب سے نکال دیا یہ بات، یا شبہہ پیدا ہو گیا ہو۔ بہرحال خود کہہ رہا ہے لِأَنَّ نَبِيَّنَا أَفْضَلْ مِنْهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ لگتا یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ بول رہا ہے، اگر جھوٹ بول رہا ہے یہ صحابی، اگر جھوٹ بھی بول رہا ہے تو کس لیے؟ ہمدردی میں، محبت میں، کہ ہمارا نبی زمین میں مرے گا، زمین میں رہے گا، حضرت عیسیٰ آسمان پر بلا لیے گئے ہیں۔ شاید میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ خیال رہا ہو، اس لیے کہ خود جو دلیل ذکر کر رہا ہے اس سے یہی استشمام ہوتا ہے کہ اس کی نیت اچھی تھی۔ متوجہ ہیں؟ اس کی نیت شاید اچھی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ لِأَنَّ نَبِيًّا أَفْضَلْ مِنْهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى۔ یہ ہو گیا ایک گروہ۔ خب یہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو زمین پہ رہ جائے اس کی عزت اتنی اور عظمت اور منزلت اتنی نہیں ہوتی جو آسمان پر اٹھا لیا جائے۔ اسے کیا پتا کہ ان کا ایک بیٹا اتنا عظیم ہے کہ ان کو بھی اتر کے اس کے پیچھے آ کر کے نماز پڑھنی ہوگی، اور یہاں وہاں دفن ہونے سے برتری ظاہر نہیں۔ کچھ دوسرے اصحاب کا کہنا تھا کہ نہیں، رسول خدا مر گئے ہیں اور ان کو دفن ہونا ہے، لیکن کہاں دفن کیا جائے؟ ایک گروہ نے کہا کہ جناب رسول خدا کو مکہ لے جانا چاہیے، مکہ مکرمہ میں دفن ہونا چاہیے ان کی نظر میں۔ کیوں ایسا وہاں دفن ہونا چاہیے؟ کیونکہ خانہ کعبہ وہاں پہ ہے، سرزمین کعبہ سب سے افضل و برتر جگہ ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے، توحید کا مرکز ہے، وحدانیت کا سینٹر ہے، قبلہ مسلمین وہاں ہے، اجتماع مسلمین وہاں ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہاں پہ مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہاں حجر اسود ہے، وہاں دین حنیف ابراہیمی کی شریعت و ملت کے آداب و مناسک حج وغیرہ انجام دیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے نبی کو مرکزی جگہ، جو خدا کی نظر میں بھی مرکزی جگہ ہے، خدا کا گھر ہے، توحید کا سینٹر ہے، مرکز ہے، تو جہاں وہاں دفن ہونا چاہیے جو بہت زیادہ مرکزی جگہ ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں کا قبلہ ہے، وہاں دفن ہونا چاہیے۔ اس کی عبارت یہ ہے یدفن فی مکہ، مکہ میں دفن کیا جائے۔ کیوں؟ لأنہا مولدہ، کیونکہ مکہ سرزمین جائگاہ ولایت رسول خدا ہے، جہاں پیغمبر رسول خدا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ بہت بہترین جگہ، عظیم جگہ ہے، لہٰذا وہاں دفن کیا۔ وموضع بعثتہ، رسول خدا 40 سال کے بعد ظاہری طور پہ مبعوث پر رسالت ہوئے، منصب نبوت اور رسالت اور خاتمیت نبوت جو آپ کو ظاہری طور پہ عطا کیا گیا، کہاں؟ کس سرزمین پہ؟ مکہ میں، لہٰذا وہاں دفن ہونا چاہیے۔ تیسرے ومعبدہ، سب سے بڑی عبادت گاہ، شاید خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے، سب سے بڑی مسجد، مسجد الحرام، خدا کا گھر وہاں پہ ہے، وہاں۔ اگلی بات وفیہا قبر ابیہ اسماعیل علیہ السلام، ان کے پہلے باپ یعنی نسل اسماعیل سے جناب رسول خدا ہے نا، حضرت اسماعیل بھی مکہ میں دفن ہیں، اور بھی انبیاء دفن ہیں، جناب حاجرہ دفن ہیں، اور دیگر بزرگان دفن ہیں، تو وہاں پہ مرکزی جگہ جناب رسول خدا کو دفن کرنا چاہیے۔ دلیلیں بڑی مضبوط لگ رہی ہیں۔ یہ تھا ایک گروہ جو مکہ لے جانا چاہ رہا تھا۔ دوسرا گروہ، ان کے بھی کم اچھے خیال نہیں ہیں، اچھے خیال ہیں، بصیر اصحاب ہیں، دیندار ہیں، توحید والے ہیں، وحدانیت کے متوالے لگ رہے ہیں، یہ سب میں نے لکھا ہے، نبی کے پیارے لگ رہے ہیں، ان کی بات میں بھی دم ہے۔ یہ جو
ऊपर इबारत हुई है तो मैं बयान कर चुका, अब वो छोड़ता हूँ। इन लोगों का कहना है कि नहीं, बैतुल मुक़द्दस में दफन करना चाहिए, फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस में। क्यों? इसलिए कि हम मुसलमानों का सबसे पहला क़िबला, सबसे पहला जिसकी तरफ हम इबादत करते थे, इबादत नमाज़ पढ़ते थे, और अम्बिया साबिक़ीन बनी इसराइल के सारे अम्बिया बनी इसराइल पूरी कौम जिस तरफ नमाज़ पढ़ती थी, किधर? बैतुल मुक़द्दस की तरफ। वो पत्थर जो अजीम पत्थर है वहाँ पे है जिसके ऊपर से रसूल खुदा को मेराज हुई। और भी पहली क़िबला गाह होने के साथ साथ अम्बिया और मुरसलीन तमाम मुस्लिमीन का बैतुल मुक़द्दस मोहतरम इलाक़ा है, वहाँ हमारे नबी को वहाँ से मेराज हुई है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, फिर वहाँ से उठाया गया, न कि काबे से डायरेक्ट जो है मेराज हुई सिदरतुल मुंतहा और काबा कौसैन की मंजिल पे पहुँचो, नहीं। कुरान ख़ुद गवाह है और पैगम्बर इस्लाम ने दूसरे दिन कहा था कि एक काफ़िला तुम्हारा आ रहा है, सूरज डूबने के वक्त आएगा, और मैंने वहाँ पे घड़े में पानी रखा हुआ था, पिया और पूरा पानी बकिया गिरा दिया तुम्हारे काफ़िले, ये वो पूरी तफसीलात। 1 महीना 40 दिन तकरीबन का सफ़र, और पैगंबर कह रहे हैं कि मैं रात गया भी आया भी, और ये खसूसियात है। ये क्यों बयान कर रहे हैं? ये बताने के लिए कि मुझे जो मेराज हुई है वो पहले मक्का से बैतुल मुक़द्दस और फिर वहाँ से अल्लाह की बारगाह में मैं ले जाया गया हूँ। खूब, इसके अलावा कायनात का सबसे बड़ा मजमा आज तो करबला में होता है, उससे पहले मक्का में होता था, लेकिन बैतुल मुक़द्दस वो जगह है जहाँ पे महशर बपा होगा, सारी दुनिया इकट्ठा होगी मैदान महशर के लिए। क़यामत जो आएगी वो इस सरज़मीन पे, यानी मरकज़ी जगह अगर देखना है तो मक्का नहीं है, सबसे बड़ी मरकज़ी जगह जहाँ पे सारी कौमें इकट्ठा हो जाएंगी वो बैतुल मुक़द्दस है। इसके अलावा यहाँ पे जो आया है अल्लज़ी बारकना हौलहू, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द बरकतें ही बरकतें रखी हैं। छठे इमाम से पूछा गया इस बरकत से क्या मुराद है, अल्लाह छठे इमाम या किसी दूसरे इमाम से, इमाम ने फरमाया कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बनी इसराइल के अम्बिया दफन हैं। कहाँ पे? बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द। इस बरकत से मुराद बरकत दर बरकत अम्बिया की कब्रें हैं, शायद वादिउस्सलाम से भी ज़्यादा, क्योंकि ये बनी इसराइल बड़ी पाजी कौम थी, अपने ही अम्बिया को रोज़ 70, 50, 10, 20 न मालूम कितने जो है शहीद किया करती थी, और अपना कारोबार मज़े से जैसे मच्छर मक्खी माज़ल्ला मार करके आ रहे हों। तारीख़ में ज़िक्र हुआ है अम्बिया बनी इसराइल बहुत रहे हैं, और अक्सरियत वहीं पे दफन हुई है। कहाँ पे? पहले क़िबले के इर्द गिर्द। अल्लज़ी बारकना हौलहू की वजाहत में मासूमीन ने फरमाया कि इससे मुराद अम्बिया की कब्रें हैं। तो इस गिरोह की भी दलील अच्छी लग रही है कि नहीं? इनका ये कहना, इबारत पढ़ता हूँ, युदफनु फ़ी बैतिल मुक़द्दस, क्यों? लिअन्नहु हज़ीरतुल अम्बिया, महज़र अम्बिया है, सबसे ज़्यादा अम्बिया वहाँ पे है। सही है, वादिउस्सलाम में 2000 अम्बिया के लिए ज़िक्र हुआ है, 2000 अम्बिया और 2000 उनके जानशीन दफन हैं, और बुज़ुर्गान भी 70,000 नहीं, 2000 मैंने जो पढ़ी है वो मैं बता रहा हूँ, 200 नहीं, 2000 अम्बिया और 2000 औसिया अम्बिया दफन हैं। करबला के लिए भी इस तरह की रवायत मिलती है कि करबला में भी अम्बिया और उनके औसिया दफन हैं। ज़ाहिरन वहाँ की भी 2000 की तादाद है, लेकिन वादिउस्सलाम की 2000 है, ये रवायत मैंने कहीं पढ़ी है। तो इन लोगों की भी बहरहाल दलील ज़िक्र हुई है। एक महज़रुल हज़ीरतुल अम्बिया, 2 वमिनहो कानत आयतुहु फिल मेराज, मेराज जो हुई वहाँ से हुई है। तीसरे वफ़ीहे यहशुरुल्लाहु अल खलाइक़ यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन ये जो दुनिया से सब सूर फूकने के बाद दरख्त की तरह से फर उठेंगे और सब निकल आएंगे, अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे। कहाँ? कहीं कोई दूसरी जगह क़यामत आएगी? नहीं, इसी ज़मीन पर। तो इस ज़मीन पे कहाँ? बैतुल मुक़द्दस के पास। ये इन सहाबियों ने तीसरा, ये इन लोगों का नज़रिया दूसरा हुआ ना। एक तो मरने ही के कायल नहीं थे, दूसरे मक्का के, और तीसरे जो है बैतुल मुक़द्दस के।
चौथा गिरोह असहाब का ये था कि नहीं, हमारे नबी को मदीना ही में दफन किया जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मदीने से बेहतर और बरतर जगह कोई है ही नहीं। यही तो वो सरज़मीन है जहाँ अल्लाह के रसूल हिजरत करके आए हैं। और सिर्फ रसूल खुदा नहीं, हज़रत रसूल खुदा के बड़े बड़े सहाबी हिजरत करके घर बार छोड़ करके आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, जहाँ उनके असहाब की भारी तादाद दफन है। दूसरे जंग उहद में जो शहीद हुए, जंग बद्र में जो शहीद हुए, जंग हुनैन में जो शहीद हुए, और जंगें जो अतराफ़ मदीना, वो सब कहाँ दफन हैं? यहीं बड़े बड़े असहाब और बड़े बड़े शुहदा यहाँ पे दफन हैं। इस इलाके में मुसलमानों की भी बड़ी तादाद है, अंसार का इलाका है, उनकी कब्रें हैं। लिहाजा मदीना रसूल सबसे प्यारी जगह, सबसे अच्छी जगह, रसूल खुदा की हिजरत गाह है। यही, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? रसूल खुदा का घर यहाँ रहा है, रसूल खुदा की अज़वाज यहाँ पे रही हैं, रसूल खुदा के असहाब यहाँ पे, बड़े बड़े असहाब जैसे उस्मान इब्न मज़ऊन, जिनको रसूल खुदा बराबर याद किया करते थे, उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ा है, और बाकायदा क्या बनेंगे, भेज लेना कब्र को। बहरहाल बहुत मोहतरम शख्सियत थे जी, बड़े बड़े असहाब। लिहाजा नबी की रिहाइशगाह जो है वहाँ पे रसूल खुदा को दफन किया जाना चाहिए। और रसूल खुदा कहाँ दफन है? मदीने में दफन है। इन असहाब की भी बहरहाल दलीलों में दम है। अब कौन फैसला करे, कौन फैसला करे कि कहाँ दफन किया जाए? अब भारी भरकम असहाब जो है आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं। खूब रवायत सुनिए। बात असमें रसूल खुदा की सिर्फ कब्र बनने की नहीं थी, एक सेंटर बनना है, एक मरकज़ तासीस होना है, एक हरम बनना है, एक गुंबदो बारगाह बननी है। लिहाजा यहाँ पे दलीलें तो सबकी प्यारी हैं, उसको दलीलों को काटा तो नहीं जा सकता है ना, दलीलों को नहीं काटा जा सकता, लेकिन अर्जहियत, अफजलियत मद्देनज़र रखनी है अगर, तो फिर फ़ैसला जो है कोई ऐसा करे कि जिसके फ़ैसले को माना जाए। खूब अम्मी जान का फ़ैसला आप लोगों के सामने बयान किया जा चुका है। खूब, और तो कोई नहीं, दूसरा बड़ा मुस्टंडा इन्होंने जो सवाल किया वो बता रहा हूँ कि ये जो है ज़ाहिरन दफन के वक्त आ चुका था या कैसे। उस रवायत में अब्बास का नाम है, इस रवायत में इस मलऊन का नाम है। ये कहता है फ़सअलहु उमर इब्नुल ख़त्ताब अलैहिमल्लाना अन दफ़न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किससे पूछा? अमीरुल मोमिनीन से। असहाब लड़ रहे हैं, जब उसने पूछा तो इमाम ने कहा या उमर तसअलुनी अल यौम, अल यौम पे मैं तवज्जो दे रहा हूँ, आप भी तवज्जो दें। तसअलुनी अल यौम बिमा ला इल्मा लिअहलिल अर्ज़ इल्ला अना। आज तुम मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हो कि रूए तुम्हारी क्या बिसात है, असहाब रसूल खुदा क्या, पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं कि जो जानता हो कि रसूल खुदा कहाँ दफन होंगे, कोई नहीं जानता। इमाम ने एक झटके में सारे असहाब को जाहिल बना दिया, सबकी मिट्टी प्लेट कर दी। क्यों? कहा सीधे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? तसअलुनी अल यौम बिमा ला इल्म लिअहलिल अर्ज़। अरे असहाब रसूल खुदा कह दीजिए। नहीं, मौला ने ऐसा जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सब आ जाए उसमें, इल्ला अना, सिवाय मेरे। यहीं पे बात ख़त्म नहीं। मैंने कहा अल यौम पे तवज्जो करें। एक फ़िक्रा और है, फिर उसके बाद तीसरा फ़िक्रा तसअलुनी अल यौम डैश 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 भी है, व तज़लिमूनी फ़ी गदातिही। आज तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि रसूल खुदा कहाँ दफन होंगे, लेकिन कल तुम मेरे ऊपर जुल्म करोगे। बकिया असहाब को तो जाहिल ठहराया, लेकिन इस मलून को आज ही ऐलान कर दिया कि ये जालिम भी है। खूब, असहाब में से किसी ने मदीना, किसी ने मक्का, किसी ने बैतुल मुक़द्दस, किसी ने कहा मरे ही नहीं। ये सब सारी बातें हो चुकी। अब अमीरुल मोमिनीन इस्लाम बयान कर रहे हैं, मेरे अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए कि जब रसूल खुदा हालत एहतज़ार में थे, खुदा ने जिब्राईल को भेजा, जा कर के मेरे नबी से पूछो उन्हें कहाँ दफन होना पसंद है। रसूल खुदा से जिब्राईल आ करके खुदा की नियाबत करते हुए पूछ रहे हैं, अता हो जिब्राईल मिन रब्बिल इज़्ज़त फ़क़ाल लहू, आप कहाँ दफन होना चाह रहे हैं। ये अमल, ये बात रसूल खुदा के ऊपर डाल दी गई जल्दी। तवज्जो,
اصحاب پاک و پاکیزہ جگہ دفن کرانا چاہ رہے ہیں، مکہ، مدینہ، بیت المقدس، جو ان کی عقل کے اعتبار سے پیاری جگہ تھی، پسندیدہ جگہ تھی، دلیلیں ان کی تھی۔ اب جبرائیل آئے ہیں اور کس کی نیابت میں آئے ہیں؟ خدا کی، لہٰذا آ کے کہتے ہیں ان شئتا فی الفرادیس العلا، اے ہمارے نبی اگر آپ دفن ہونا چاہ رہے ہیں جنت میں تو آج ہی آئیے، میں خدا جبرائیل کو بھیج کر کے آپ کو کے سامنے تجویز رکھ رہا ہوں، آپ کے اوپر ہے، میں نہیں معین کر رہا ہوں، آپ بتلائیے آپ کہاں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ان شئتا فی الفرادیس، فردوس کی جمع، فردوس کی بلند ترین جگہ آ جائیے، وہاں میں آپ کو دفن کر دیتا ہوں قیامت تک کے لیے، پھر اس کے بعد میدان محشر میں دیکھا جائے گا۔ دوسرا فقرہ، ام فی سدرۃ المنتہا، سارے انبیاء نہیں، سارے رسول بھی نہیں، صرف اولو العزم پیغمبران ہمارے نبی سے پہلے سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے تھے، کافی میں روایت ذکر ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی نہیں جا سکتا تھا، حتیٰ سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل نہیں گئے ہیں۔ کہہ دیا تھا لو دنوت انملتن لاحترقت، بلکہ روایت میں باقاعدہ اسے ڈھکیل دیا تھا ہمارے نبی، نہ کہ ڈھکیلنا اردو میں بے عزتی کی طرح سے نہیں، مطلب ایسے ہی سہارا طریقے سے یہ روایت میں فقرہ ذکر ہوا ہے۔ توجہ، سدرۃ المنتہا میں اگر آپ دفن ہونا چاہ رہے ہیں تو میں اپنے مقرب فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو وہاں بلا لوں، وہاں دفن ہو جائیں۔ ام فی خب وہاں تک تو فرشتے اگر مان لیں یہ روایت تو پہنچتے تھے۔ ام فی محل قاب قوسین او ادنا، تیسری منزل قاب قوسین او ادنا کی منزل پہ، تو وہاں کون لے کے جائے گا لاشے کو پیغمبر کے؟ چلو سدرۃ المنتہا تک حضرت عیسیٰ کو بلا لیا جائے، ان کے ذریعے سے لاش پہنچا دی جائے، کیونکہ اولو العزم پیغمبر تھے، سدرۃ المنتہا تک پہنچتے تھے، جبرائیل تو نہیں پہنچتے تھے۔ میں نے کہا کہ کافی میں روایت موجود ہے سدرۃ المنتہا تک جناب جبرائیل نہیں پہنچ سکتے، ہمارے نبی پہنچے اور اولو العزم پیغمبران جاتے تھے، سارے پیغمبر نہیں، سارے رسول اور سارے نبی نہیں۔ تو اگر سدرۃ المنتہا کے آگے آپ کو اللہ وہاں دفن کرانا ہے تو وہاں کون لے کر کے جائے گا؟ میں نے لفاظی کی ہے، بے دست و پا خدا آپ کو دفن نہیں کر سکتا، مگر ید اللہ کے ذریعے منزل قاب قوسین او ادنا پر دفن کروا تو سکتا ہے، مگر اے ہمارے نبی آپ کا محل دفن آپ ہی طے کریں گے، جس کو میزبانی کے لیے آپ کو بلایا تھا قاب قوسین او ادنا کی منزل پر، اسی کو دفن کرنے کے لیے بھی بلا لوں گا، ہے کہ نہیں؟ اگلا عبارت اس طرح سے میں سمجھتا ہوں یہاں پہ کچھ کم ہے، بہرحال پڑھتا ہوں ویسے ہی، بالمقام المحمود ظاہراً او فی محل ہے، یا اسی پیت پر ایسے عبارت اس طرح سے ذکر ہوئی ہے کہ چوتھی منزل، یہ کون پیش نہاد دے رہا ہے، کون تجویز دے رہا ہے؟ جبرائیل خدا کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے۔ مسلمانوں کی پہنچ مکہ، مدینہ، بیت المقدس وغیرہ وغیرہ تک تھی، اور یہاں جو ہے خدا کی بات ہو رہی ہے اور جبرائیل آ کر کے تجویز رکھ رہے ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا یا اخی جبرائیل وکیف حال امتی بعدی، چلو میں فردوس میں دفن ہو جاؤں، قاب قوسین پہ دفن ہو جاؤں، سدرۃ المنتہا پہ مقام محمود پہ دفن ہو جاؤں، لیکن میری امت میرے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ یعنی انہیں کہاں دفن کیا جائے گا، وہ ان کا ہے۔ جناب جبرائیل نے فوراً کہا قد قال اللہ تعالی، آپ کے سلسلے میں خدا نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، پوری آیت ہے، یہاں پہ آیت پوری نہیں لکھی ہوئی ہے، وہ پیغمبر کے اسلام کے سامنے جناب جبرائیل نے پڑھ دی، ما کنت معذبہم وانت فیہم، میں آپ کی امت کو عذاب میں آپ کے ان کے درمیان ہوتے ہوئے مبتلا نہیں کروں گا، یعنی جب تک آپ ان کے درمیان حیاً و میتاً آپ ان کے درمیان رہیں گے، ان کے اوپر وہ عذاب جو آخرت والا عذاب ہے، وہ سزا جو آخرت والی سزا، وہ میں نہیں ڈالوں گا۔ جناب جبرائیل نے بس یہی ایک بات کہی، چاہتے تو بہت کچھ کہہ سکتے تھے، فوراً پیغمبر اسلام نے فرمایا یا اخی امتی امتی لا ادفن الا فیہم، میں نہ جنت الفردوس میں، نہ سدرۃ المنتہا پہ، نہ محل قاب قوسین ادنا پہ،
نہ مقام محمود میں، میں اپنی امت کے درمیان دفن ہونا چاہ رہا ہوں، تاکہ زندگی میں رفع عذاب کا تو باعث تھا ہی، مرنے کے بعد بھی میں اپنی امت کے لیے رفع عذاب کا باعث بنوں۔ پیغمبر نے کہا کہ میں یہیں دفن ہوں۔ روایت کا فقرہ ہے، یہ نہیں بتایا کہ کہاں، فوراً جبریل غائب ہو گئے، واپس آئے حکم خدا لے کر کے، یا اخی یا محمد باشرف البقاء، آپ اچھی جگہ کا، پسندیدہ جگہ کا، شریف ترین جگہ کا انتخاب کریے۔ تب رسول خدا نے انتخاب کیا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے حجرے میں یہیں پہ اس دنیا سے رخصت ہوں گا، یہیں دفن ہوں گا۔ اور بحث اشرف بقاء کی ہے۔ میں نے پہلے کیا کہا تھا کہ جب دن منحوس تو وہ جگہ کیسے بابرکت ہو جائے گی جہاں رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اب یہاں پہ کیا عبارت ہے؟ کچھ نہیں، ہم تعویل کریں گے۔ تعویل یہ ہے کہ کوئی جس جگہ پہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں وہ زمین ذاتی طور پر کوئی حسن نہیں رکھتی، بلکہ جیسے دن منحوس ہے وہ جگہ بھی منحوس ہو سکتی ہے، مگر یہ علی و فاطمہ کا گھر ہے، یہ انبیاء کے گھروں سے برتر اور بہتر گھر ہے، اور خدا نے بھی کہلوایا۔ تو پھر اے ہمارے نبی آپ انتخاب کریے، زمین پہ دفن ہونا چاہ رہے ہیں، جنت میں نہیں آنا چاہ رہے ہیں، فردوس میں نہیں آنا چاہ رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ نہیں آنا چاہ رہے ہیں، کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل پہ نہیں آنا چاہ رہے ہیں، مقام محمود میں نہیں دفن ہونا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ یا محمد باشرف البقاء، آپ کو آج انتخاب کرنا سب سے بہترین جگہ، اور پیغمبر نے اپنی بیٹی کا گھر چنا۔ اشرف بقاء جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا گھر ہے، اور پھر اس کے بعد اشرف البقاء کربلا کی سرزمین ہے، والحمدللہ رب العالمین۔ معذرت تھوڑا طولانی ہو گئی بات۔